نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو روزانہ کئی مرتبہ کرنے پڑتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزانہ 5 مرتبہ انسان اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور زکوٰۃ ہے وہ عمل ہے کہ جو سال میں 1 مرتبہ آدمی اسے ادا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، سال میں 1 مرتبہ اس فریضے کو انسان پورا کرتا ہے، اور حج مبارک وہ عمل ہے کہ جو زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر اس کا کرنا لازم اور فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فرضیت جب نازل فرمائی تو یہ الفاظ ذکر فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں، وہ بیت اللہ کا حج ادا کریں۔ لیکن فوری یہ خیال آیا کہ ہر آدمی تو استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ جملہ اضافہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، چلو اگر سب نہ کر سکیں تو جو آدمی وہاں پہنچنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو اس کے ذمے اس کا کرنا لازم اور فرض ہے۔ اور اس کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ بات بھی ذکر فرمائی آیت کا ابتدائی حصہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلا وہ گھر اللہ تبارک تعالی کا جو لوگوں کی بندگی کے لیے کہ لوگ اس میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کریں، وہ گھر ببکۃ مبارکہ، وہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے، بکہ مکہ کا نام ہے، اور مبارکن وہ گھر بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اور اس گھر کے آس پاس یعنی بیت اللہ کے آس پاس، حرم کے آس پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر ہے جس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس گھر کی فضیلت یہ ہے جو آدمی اس حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا، اللہ تبارک تعالی ہر خوف سے ہر پریشانی سے اسے امن دے دیتا ہے۔ وللہ علی الناس، اور لوگوں کے ذمے لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرے، حج ادا کرے، من استطاع الیہ سبیلا، سب نہ کر سکیں تو جس آدمی کے پاس استطاعت ہے وہ حج بیت اللہ ادا کرے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے انکار کیا حج ادا کرنے سے یا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، اور جو
وہاں جانے کے لیے اسباب درکار ہیں، وہ اسباب ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی حج بیت اللہ سے اعراض کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے جہان والوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، جو حج نہیں ادا کر رہا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو تو ہو، ہمیں اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، جب اللہ کو ضرورت نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ ارشاد فرما رہے مجھے پھر ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صاحب استطاعت ہے وہ حج ادا کرے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج بیت اللہ کرے اگر وہاں جا کر وہ لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ان آداب کی رعایت رکھ کر بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو وہ جب واپس آئے گا ایسا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے گناہوں سے صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ آج وہ دنیا میں پیدا ہوا، آج اس کی ماں نے جنا۔ جس طرح سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے گناہوں سے صاف پاک پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ شخص حج بیت اللہ کر کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ دونوں کی دونوں وہ مقدس عبادات ہیں کہ جن کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ان دونوں عبادتوں سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج سے بھی اور عمرے سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا ان دونوں کی دونوں عبادتیں یہ غنا اور مالداری لے کر آتی ہیں، فقر کو دور کرتی ہیں۔ حج سے فقر دور ہوتا ہے، عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے، بہت بڑا پیسہ لگتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات ہے اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ ویسے بھی حج اور عمرہ دونوں کی دونوں وہ مقدس عبادات ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہیں۔ آدمی کی عقل میں سمجھ میں آتی نہیں ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک آدمی یہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑے اور سفید قسم کا لباس، دو چادریں اپنے جسم پر ڈالے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ اس کا جسم ننگا نہ رہے، اور اپنے پاؤں سے جوتا بھی اتارے اور معمولی قسم کے چپل پہنے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ نیچے سے نجاست نہ لگے، اور سر سے عمامہ ٹوپی اتارے، جو عزت کی چیز ہے اپنے سر پر، سر سے وہ تاج بھی اتار دے، اور دیوانوں کی طرح اور مجنونوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے چکر لگائے، اور کبھی سعی کے صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگائے، اور پھر وہاں سے منا جائے، اور پھر منا سے عرفات میں جائے، اور پھر عرفات سے مزدلفہ میں
آئے اور پھر مزدلفہ سے واپس منا کے اندر آئے اور پھر بیت اللہ میں اور ان وادیوں کے اندر چکر لگاتا ہوا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا اپنے رب کی جستجو، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشنودی کو دیوانوں کی طرح تلاش کرے۔ جیسے کسی دیوانے کی کوئی شے گم ہو جاتی ہے تو وہ تلاش کیا کرتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ حج کا عظیم رکن ہے۔ اس طرح سے دیوانہ وار ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے۔ بڑی عجیب عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک کلمہ شہادت، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اسلام کا دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں رکن وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا جس آدمی کو وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ تو یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی صاحب استطاعت پر ہے۔ اور حج کے اندر ایک آخرت کا بہت بڑا تصور سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے جب قیامت قائم ہوگی تو انسان سب کے سب اللہ کے حضور ایک میدان محشر میں جمع ہوں گے، اسی طرح سے حج کے موقع پر بھی ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتا ہے، اور جب گھر والوں سے نکلتا ہے تو سب اس کو الوداع کرتے ہیں، اور پھر ایک لباس میں، سفید لباس میں جس طرح سے کفن پہنایا جاتا ہے، اس طرح سے سفید لباس میں ملبوس ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اور میدان محشر کا تصور قائم کرتے ہوئے اور بیت اللہ کے پاس پہنچا۔ پوری دنیا سے مجمع جمع ہے، اور پھر اس کے بعد عرفات کے پھیرے لگائے اس نے، اور مزدلفہ اور منا کے چکر لگائے، اور میدان عرفات میں وہ اجتماع اس نے کیا۔ تو یہ گویا کہ ایک آخرت کا تصور دیا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے ایک عالمی اجتماع قیامت کے دن بھی ہوگا جس میں تم سب کو جمع ہونا ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے جس میں اسلام کی عظیم شان شوکت ظاہر ہوتی ہے، اسلام کا دبدبہ اور اسلام کی ہیبت اور اسلام کی ایک عظیم شان ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ بہرحال اس عبادت کو سیکھ کر جانا، ان آداب کے ساتھ اس عبادت کو بجا لانا جو آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ عبادت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حج اور عمرہ دونوں کے دونوں وہ عبادات ہیں جو آسان ہیں، یعنی مسائل بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت مختصر مسائل ہیں۔ نماز ہے، نماز میں زیادہ مسائل ہیں، روزمرہ کے احوال پیش آتے ہیں، روزے میں زیادہ مسائل ہیں، لیکن حج اور عمرہ دونوں میں بہت تھوڑے سے مسائل ہیں، مختصر سے مسائل ہیں۔ وہ آدمی کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا چیزیں حج میں فرائض ہیں، کیا چیزیں واجبات ہیں، عمرے میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہاں مشقت اس اعتبار سے ہے کہ سفر طویل ہے اور رش اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں درپیش آتی ہیں، کھانا مافق کا نہیں ہوتا، پینا مافق کا نہیں ہوتا، بسا اوقات آرام نہیں ہو پاتا، تو اس اعتبار سے تو مشقت ہے۔ باقی مسائل کے جاننے کے اعتبار سے کوئی لمبا فلسفہ، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سہل، بہت آسان ہے۔ بہرحال سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائے اور ان عبادات کو سیکھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے، اور یہاں
کئی قسمیں ہیں، تو میں اس وقت ایک قسم کی حج کی ذکر کروں گا جو حج تمتع کہلاتا ہے۔ میں کون سا یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران، دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج افراد۔ حج قران یہ حج میں سب سے افضل حج ہے۔ قران کیا ہوتا ہے؟ قران کرنے والا، اس کو قرآن نہیں پڑھیے گا، قران قاف کے نیچے زیر ہے، حج قران۔ تو حج قران کرنے والا حاجی قارن کہلاتا ہے۔ اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا اور 10ویں 11ویں 12ویں ذوالحج کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کو کھول سکتا ہے۔ یہ حج قران کہلاتا ہے۔ میں تھوڑی سی مزید اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ عام طور پر یہ ان احباب کو ہم حکم دیتے ہیں یا یہاں سے جو جانے والے ہوتے ہیں جو بالکل آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں۔ آخری فلائٹوں میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے 7 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو، 6 ذی الحجہ کو، 5 ذی الحجہ کو وہ بیت اللہ میں پہنچتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے۔ تو اب اسے کیا ہے کہ پہلے عمرہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں سے جانے والے کے لیے ضروری ہے وہ پہلے عمرہ کرے گا۔ اور عمرے کے اعمال کیا ہیں کہ وہ احرام عمرے کا باندھے گا اور طواف کرے گا بیت اللہ کا، اور اس کے بعد سعی کرے گا اور حلق۔ 3 کام عمرے کے اندر کرنے کے ہوتے ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا اور تیسرا سعی کرنا اور چوتھا اس کے بعد حلق۔ 3 فرائض ہیں عمرے کے، ایک احرام باندھنا اور طواف کرنا اور حلق کرنا۔ سعی جو ہے واجبات میں سے آتی ہے۔ تو یہ 3 کام گویا کہ عمرے کے فرائض ہیں۔ اب یہاں سے جو آدمی آخری فلائٹوں میں جاتا ہے، وہ 6 کو وہاں پہنچتا ہے یا 7 کو وہ وہاں پہنچتا ہے، تو اسے حکم ہے مطلب ہے سہولت ہے، اگر کر لے حج قران تو ثواب کی بات ہے۔ کیا کرے گا وہ وہاں عمرہ کر کے یعنی طواف بھی کر لے اور اس کے بعد سعی بھی کر لے اور حلق نہ کرے۔ جو عمرے کا تیسرا رکن ہے وہ حلق نہ کرے، چھوڑ دے، اور گویا کہ وہ احرام کی پابندیوں میں رہے، اور جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے تو پھر حج کے لیے نکل جائے اور حج سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد وہ اپنا حلق کرائے۔ تو گویا کہ اس نے حج اور عمرے دونوں کو ملا لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں قران کہتے ہیں ملانے کو۔ تو یہ حج اور عمرے دونوں کو اس نے ملا لیا۔ بہرحال اس میں چونکہ پابندیاں زیادہ ہیں کہ بیچ میں چونکہ حلق کر کے آپ کو پابندی سے آزاد نہیں ہونا، اسی پابندی میں آپ نے رہنا ہے۔ تو جو حجاج وہاں مثال کے طور پر ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے اگر پہنچتے ہیں، ذوالقعدہ میں پہنچتے ہیں اور ابھی حج میں 15 دن باقی ہیں، تو وہ اگر حج قران کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کافی مشکل ہے، اس لیے کہ جناب ظاہر ہے اس کو تمام تر پابندیاں اسی طرح سے یعنی احرام کی حالت میں رہے گا، پابندیوں میں رہے گا اور وہ حج کے دن کا انتظار کرے گا، تو اس کے لیے کافی پھر مشکل ہوتی ہے۔ البتہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری ایام میں جائیں تو وہ حج قران کر لیں تو اچھی بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں 2 مسائل الگ آتے ہیں کہ حج قران کرنے والا پھر جب قربانی کرے گا تو اس کو پھر 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی، ایک نہیں، اور نمبر 2 اگر اس پر کوئی دم آ گیا تو پھر دم ایک نہیں ہوگا، اس کے 2 دم ہیں، 2 دم اس کو دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ ہے حج قران۔ دوسرا حج تمتع ہے، جو عام طور پر یہاں سے ہم جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حج صرف میقات کے باہر والے ہی کر سکتے ہیں، یعنی ہم لوگ میقات سے باہر رہنے والے ہیں، وہ لوگ جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں، یعنی میقات جہاں سے ہم جا کے احرام باندھنا اور اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے، ان کے لیے حج افراد ہے، آگے آ رہا ہے۔ اس میں حاجی عمرہ ادا کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرنے اور حلق اور قصر کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، جسے پھر وہ ایام حج میں یعنی 8 ذوالحج یا اس سے قبل پھر پہن لیتے ہیں، اور جو یہ حج کرے گا وہ حاجی متمتع کہلاتا ہے، متمتع فائدہ اٹھانے والا۔ تو ہم اسی پر بات کریں گے، یہاں سے چونکہ جانے والے عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔
تیسرا ہے حج افراد، یہ افراد نہیں افراد، الف کے نیچے زیر ہے، حج افراد۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حج ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اہل مکہ اور حل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے باشندے حج افراد کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم یہاں سے جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم کے آس پاس رہتے ہیں یا میقات کے حدود کے بعد جن کی رہائش ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملک سے آنے والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ ہاں، حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں، یہ اسی صورت میں وہاں افراد کر سکتے ہیں کہ جب وہ وہاں جا کے اپنی سکونت اور قیام اختیار کرے۔ آگے چلیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم حج تمتع کو بیان کریں گے تو حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہوگا۔ حج تمتع سے پہلے ہمیں عمرہ ادا کرنا ہے، تو پہلے ہم عمرے کے احکام کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ہم حج کے احکام کو بیان کریں گے۔ عمرے کے احکام میں سب سے پہلی بات آپ حضرات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس دن آپ کی روانگی ہے تو آپ حضرات اپنے گھر سے غسل کر کے، جسم سے زائد بال صاف کر کے اور ناخن وغیرہ تراش کر کے اور پھر آپ غسل کر کے آپ احرام کی چادریں دو لپیٹنا چاہیں تو یہاں اپنے گھر سے ہی لپیٹ لیں، اور دو چادریں آپ باندھ کر ایک نیچے لنگی کے طور پر اور دوسری چادر اوپر اوڑھ کر اب آپ 2 رکعت نماز عمرے کے لیے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ یہ ابھی آپ نیت نہیں کریں گے، پابندی جب لاگو ہوگی کہ جب آپ نیت کر لیں گے۔ ابھی صرف آپ نے چادریں 2 اوڑھی ہیں، ایک لنگی آپ نے نیچے باندھی اور ایک چادر اوپر ہے، اور یہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، یا یہ 2 چادریں آپ ایئرپورٹ پر جا کر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ غسل کر کے جسم کو صاف ستھرا کر کے زائد بال صاف کر کے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سفر کی آسانی مانگیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کسی نے یہ نفل نہ ادا کیے، اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر جب آپ یہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہیں، یہ ہم پہلے بات ان لوگوں کے لیے کریں گے جو یہاں سے کراچی سے جدہ ایئرپورٹ جائیں گے۔ اگر کراچی سے مدینہ آپ جاتے ہیں یا آپ کی فلائٹیں کنیکٹڈ ہیں تو پھر الگ حکم ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم جدہ والی فلائٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے جب آپ کراچی ایئرپورٹ پر آپ جاتے ہیں اور وہاں کے تمام آپ مسائل سے، امیگریشن کے مسائل سے آپ جب فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد چاہیں تو عرض کیا تھا کہ گھر سے آپ چادریں لپیٹ کے نکلیں، چاہیں تو آپ وہاں یہ جو آپ نے چادریں لپیٹی ہیں، ابھی آپ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ یہ 2 چادریں آپ نے باندھی ہیں، ابھی آپ احرام میں نہیں آئے، اس کو احرام نہیں کہتے، ان کو 2 چادریں، یہ لباس ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آپ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی ہے، وہاں ایئرپورٹ میں تمام مسائل سے آپ جب فارغ ہو جائیں، آپ کی جہاز کی فلائٹ ہو جائے، اڑان جب ہو جائے اور تقریباً یہاں سے جب آپ جدہ کی طرف آپ کی فلائٹ جائے گی تو 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد جا کے میقات وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں آپ کو نیت کرنا لازم ہے۔ اس میقات سے اگر آپ نیت کیے بغیر گزر گئے تو آپ گناہگار ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ تو وہ میقات ہے ہمارے لیے، یہاں سے جانے والوں کے لیے جو جگہ ہے اس کا نام ہے یلملم۔ جدہ سے کچھ وقت پہلے، آدھا پون گھنٹہ پہلے وہ جگہ آتی ہے، وہاں سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اور بار بار وہ جہاز کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، میقات سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ حاجی حضرات، عمرے والے حضرات بھرپور نیت کر لیں، نیت بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ بہرحال جب جہاز کی اڑان ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیت کریں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جہاز کے اڑنے کے بعد، فلائٹ ہو جانے کے بعد آپ نیت کریں، پہلے نہ نیت کریں۔ اگر آپ نے گھر سے نیت کر دی اور ایئرپورٹ پر جا کر فوری آپ نے نیت کر دی، نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ جب پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، ممکن ہے آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے، منسوخ ہو جائے، آج فلائٹ نہیں ہے جی کل ہے، 6 گھنٹے آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے،
گیا کسی وجہ سے. جب یہ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، تاخیر ہو گئی، منسوخ ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اب آپ کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 1 دن جو وقت ہے آپ کو پابندی میں گزارنا پڑے گا. تو بھائی آپ جلدی نہ کریں، اس لیے کہ یہ کام آپ کو میقات سے پہلے کرنا ہے. جدہ کے ایئرپورٹ پر اترنے سے پون گھنٹہ پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو یہاں سے آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں سر بھی اگر آپ کا ڈھکا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ احرام میں نہیں آئے، احرام کی نیت میں نہیں آئے آپ. اب عرض کر رہا ہوں کہ جب اڑان ہو جائے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ ذکر اذکار کریں، اس کے بعد آپ چاہیں تو اس وقت کے اعلان ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں، آپ کو اجازت ہے، یا آپ اعلان کا انتظار کریں. بہرحال 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب جب آپ نیت کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے اللہم انی ارید الحج اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی. چلو عربی یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہہ دے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما. آپ یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما. بس جیسے ہی آپ نے یہ لفظ کہا اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کے بعد آپ کے لیے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنا واجب ہے، اونچی آواز سے، مردوں کے لیے زور سے اور خواتین آہستہ آہستہ آواز سے تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا. یہ کلمہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ بولو، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. مردوں کے لیے اونچی آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے. کب پڑھنا واجب ہے؟ جب آپ نے نیت کر لی. گھر سے نیت تو نہیں کی نا، ایئرپورٹ پر نیت نہیں کی ہے. جب آپ نے نیت کی ہے تو نیت کے بعد ان کلمات کا پڑھنا اونچی آواز سے مرد کے لیے واجب ہے اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن آہستہ آواز سے. اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئی. اب آپ احرام میں آ گئے. اب جب آپ احرام میں آ گئے تو اب احرام میں آنے کے بعد تمام تر پابندیاں آپ پر لاگو ہیں. آپ میری طرف توجہ فرمائیں. کیا پابندیاں ہیں؟ اب آپ کا بال، نہ سر کا، نہ داڑھی کا، نہ جسم کا، کوئی بھی بال آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے. خیال کریں گے. اب آپ پابندی ہے. اب آپ خوشبو نہیں لگائیں گے. ہاں، پہلے جب آپ نے احرام کی چادریں لپیٹی تھیں اس وقت نیت نہیں کی تھی، اس وقت خوشبو لگانا ہے، لگانا سنت ہے اس وقت. اور ایسی خوشبو آپ لگائیں کہ جس کا رنگ نظر نہ آئے، وہ خوشبو استعمال فرمائیں. وہ خوشبو اس وقت لگانی ہے. لیکن اب جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اور لبیک اللہم لبیک آپ نے کہہ دیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں. اب کیا کرنا ہے؟ خوشبو نہیں استعمال کرنی، خوشبودار چیز نہیں کھانی، پان استعمال نہیں کرنا، یعنی خوشبو والی کوئی شے آپ نے نہ کھانی ہے، نہ آپ نے لگانی ہے، نہ آپ نے تیل خوشبودار استعمال کرنا ہے. جہاز کے اندر واش روم میں اگر وہاں خوشبودار صابن ہے وہ آپ نے نہیں استعمال کرنا. جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتریں گے، وہاں واش روموں کے اندر خوشبودار صابن ہے، آپ نے نہیں استعمال کرنا. ان تمام چیزوں سے اب آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی زیب اور زینت کی چیز نہیں کرنی. کنگا داڑھی میں نہیں کرنا، سر کے بالوں میں کنگا نہیں کرنا، بکھرے بالوں کو رہنے دو. سبحان اللہ، یہ وہ مبارک عبادت ہے جس میں بکھرا ہونا، میلا کچیلا ہونا مطلوب ہے. یہاں میلا کچیلا ہونا، بکھرے بالوں کا ہونا، پرگندہ بالوں کا ہونا اور گرد و غبار پڑا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے یہاں پر. یہ دیوانوں والی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے یہ پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں. لیکن سب سے بہترین ذکر لبیک اللہم لبیک، یہی آپ کا ذکر ہے. آپ جہاز میں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور اذکار پڑھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، جو عمل کرنا چاہیں، لیکن کرتے رہیں. لیکن یہ تلبیہ جب آپ اتریں نیچے کو، بلندی سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف، تو اس موقع پر خاص طور پر اس تلبیہ کو پڑھنا لازم ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
مطہرہ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ جب آپ اتریں گے تو جب تک وہاں کی کاغذی کارروائیوں سے آپ فارغ ہوتے ہیں آپ یہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں۔ جو احباب پہلی مرتبہ جا رہے ہیں اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اترے اور فوری سارے کے سارے کام آپ کے لیے تیار ہو گئے اور آپ حرم پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ ذہن میں سوچ کے جائیں کہ کم از کم 8 گھنٹے 9 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی وقت لگ جاتا ہے، اور کبھی آدمی جلدی بھی فارغ ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک اضافی اور تجربے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں گے کہ جو آپ کو اس مشکل میں کام آ سکیں کہ آپ 6 گھنٹے وہاں جدہ ایئرپورٹ پر انتظار میں ہیں اور آپ جو ہے نا ظاہر ہے پاسپورٹ آپ نے دکھانے، امیگریشن کے سارے مسائل ہیں، ان سے آپ گزریں گے تو پھر آپ آگے باہر نکل پائیں گے، ورنہ نہیں نکل سکیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا طویل زمانہ آپ کو رکنا ہے، خود بھی آپ ایسی اشیاء ساتھ خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ جانے والوں کو کھلائیں بھی۔ حج کے موقع پر خوب ضیافت کریں، خوب کھلا دل رکھیں، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان اس قسم کا کھانے کا ہلکا پھلکا، اس میں بہتر ہے کہ کچھ بسکٹ، خشک چنے، اس قسم کی چیزیں ہوں جس میں کوئی زیادہ تکلف نہ ہو، بس اپنی ضرورت کو آدمی پورا کرے۔ اچھا، اب جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ فارغ ہوگے اور آپ ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلیں تو اب آپ کو حرم کی طرف جانا ہے۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کلمات کو پڑھتے پڑھتے آپ نے جانا ہے اور اب آپ اپنی رہائش پر پہنچیں۔ سب سے پہلا کام رہائش پر پہنچنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے، کوئی جلدی نہ کریں، کوئی جلدی نہ کریں۔ آپ اگر 6 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے سے آپ سفر میں ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کا آرام باقی ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے آپ کا آرام ضروری ہے۔ اگر بغیر آرام کیے آپ عمرے میں نکل گئے اور اس دوران آپ تھکے اور آپ نے یہ کہا جلدی جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ ہم آرام کریں، یہ آپ کے لیے قطعاً درست نہیں ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے گئے وہ آپ نے تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں کیا، بشاشت کے بغیر کیا، تھکان کے ساتھ کیا، تو اس میں آپ جلدی نہ کریں۔ آپ وہاں اپنی رہائش پر جا کر آرام فرما لیں اور اپنی نیند پوری کر لیں، اور اگر آپ کو حرم میں نماز کے لیے جانا ہے آپ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں اپنی رہائش گاہ پر۔ ہاں، آپ پابندیوں میں ہیں۔ اب آپ جب لیٹتے ہیں آرام کرتے ہیں چہرہ آپ کا نہیں ڈھکنا چاہیے، چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے، اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ رخسار پر زیادہ دیر تکیہ بھی نہ لگے، احتیاط کریں اس کی۔ اور اسی طرح سے خواتین کے لیے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ پردے کا اہتمام فرمائیں۔ خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کا اپنا کپڑا ہی ہے، کوئی اضافی شے ان کے لیے نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ چہرے کا پردہ خواتین کا ہے لیکن چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے، وہ ہیڈ والی ٹوپی رکھ لیں اور اس سے اپنا اسکارف وغیرہ نیچے لٹکا لیں تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے اور چہرے کے ساتھ کپڑا بھی مس نہ ہو۔ آپ نے اس دوران اگر وضو فرمایا تو آپ وضو کر کے اپنے چہرے کو ٹیشو پیپر کے ساتھ، رومال، کپڑے کے ساتھ، تولیے کے ساتھ نہ صاف کریں، بالکل نہیں لگانا، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ پاؤں میں آپ نے پٹی کے چپل پہننے ہیں، آپ کے پاؤں کی اوپر والی ہڈی بالکل نظر نہیں آنی چاہیے، اور اوپر والی ہڈی آپ کی ہے، ایسے پٹی والے چپل آپ لیں گے۔ عورتوں کے لیے گنجائش ہے، کسی بھی قسم کا چپل پہنے، مذائقہ نہیں ہے۔ مرد کوئی سلا ہوا کپڑا اب احرام کی حالت میں نہیں پہنے گا، سر اس کا ننگا رہے گا، کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا وہ نہ پہنے۔ تو ان تمام ترک پابند آپ کا آرام پورا ہو گیا تو پھر آپ عمرہ کرنے کی غرض سے حرم تشریف لے جائیں گے۔ اب آپ نے 4 کام ہیں جو لازمی طور پر آپ کو کرنے ہیں۔ ایک، آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور تیسرا آپ نے حلق کرنا ہے، اور چوتھا آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے، اور 2 رکعت نماز اس کے ساتھ مقام ابراہیم پر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ کام آپ کے لیے لازمی ہے۔ پہلا کام آپ طواف کا کریں گے۔ طواف جب آپ کریں گے
تو بیت اللہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے تو جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں. بہت فضیلت ہے, اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوگی. جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ دعائیں کریں, دعائیں قبول ہوں گی. لیکن جیسے ہی آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے طواف کے لیے, اب لبیک اللہم لبیک ختم ہو جائے گا. اب تلبیہ آپ نہیں پڑھیں گے. طواف شروع ہوتے ہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک ختم. اب یہ ذکر نہیں ہے. اب آپ بیت اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ کر اس طرف سے آپ کا سینہ حجر اسود کے پاس ہو. مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا, یعنی حالت اضطباع اختیار کرنا, یہ مردوں کے لیے مسنون ہے. آپ توجہ میری طرف فرمائیں, میں بتاتا ہوں. دو چیزیں آپ کو یہاں کرنی ہیں. ایک تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جب آپ طواف کرنا کے لیے آپ تشریف لائیں گے اور شروع کرنے لگیں گے تو آپ نے استباع کرنا ہے. اور استباع کا کیا ہے؟ دایاں کندھا آپ نے ننگا کرنا ہے. آپ نے اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے کر کے الٹے کندھے پر آپ نے اپنی چادر کو ڈال دینا ہے. یہ عمل استباع کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے, اور یہ صرف اور صرف طواف کے دوران ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ایئرپورٹ پر بھی اللہ کے بندے کندھے ننگے کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. بہت ساروں کو آپ دیکھیں گے وہ سارا کا سارا سفر ان کا اسی حالت میں بیچاروں کا گزرتا ہے. مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, سیکھتے نہیں ہیں, تو کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ چادر ہے مثال کے طور پر, تو بس یہاں دایاں کندھا ننگا کر کے اس طرح سے, اب یہ کندھا سمجھے کہ آپ کا ننگا ہو گیا. بس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, یہ سنت ہے. تو اس طرح سے جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, حجر اسود کے پاس آپ پہنچ کر, اب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ رش ہے بہت زیادہ, تو اب آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف, حجر اسود کی طرف کر کے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, اور دونوں ہاتھوں کو آپ چوم لیں اور آپ دائیں طرف سے طواف شروع کر دیں. وہ ساری دنیا دائیں طرف سے ہی جا رہی ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب ہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں تک یہ حجر اسود ہے اور یہاں سے طواف ہو رہا ہے اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور نشان بتیوں کے لگے ہوئے ہیں. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو بس آپ وہاں سے طواف شروع کر دیں. اچھا, دوسرا کام طواف کے دوران آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں قدرے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے. لیکن ایسا نہ پہلوان بنے کہ کسی کا کندھا آپ توڑ دیں یا کسی کو نقصان آپ پہنچائیں. یہ پہلوانوں کی طرح چلنا یہ سنت تو ہے, لیکن مسلمان کو اذیت اس سے نہ ہو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں رش زیادہ ہے, آپ کے ساتھ خواتین ہیں, مشکل ہوگی, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نارمل انداز سے چلیں. اگر یہ سنت پوری ہو جائے تو بسم اللہ, اچھی بات. اور نہیں, اگر کسی کو اذیت ہونے کا اندیشہ ہے تو مت آپ رمل کریں. 3 چکروں کے اندر یہ پہلوانوں کی طرح چلنا رمل کہلاتا ہے, اور استماع کندھا ننگا رکھنا یہ پورے 7 چکروں میں ہوگا. اور جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے, ارد گرد آپ چکر لگائیں گے, تو اب آپ کی نگاہیں بیت اللہ کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے, نگاہ نیچی ہوگی. انتہائی تذلل کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, بندہ اللہ کا بن کر کمزوری, عاجزی, ہر طرح کی ذلت اللہ کے سامنے اپنی دکھانی, اور بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھیں گے, نگاہوں کو نیچا کر کے آپ چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. ہاں, جب آپ آئیں گے رکن یمانی اور حجر اسود, حجر اسود سے جو پہلے والا کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنا سنت ہے. باقی پورے طواف کے چکروں میں 7 چکروں میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھو. لوگ کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں, ایک مجمع پڑھا رہا ہے, ایک شخص پڑھا رہا ہے, پیچھے ایک نعرے لگ رہے ہیں, یہ کوئی سنت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. دیکھو, بیت اللہ کے ارد گرد آپ اپنی کیفیات بناؤ, آپ رونے کی کوشش کرو, آپ رونے کی شکل بنانے کی کوشش کرو, آپ اپنی زبان میں جو دعائیں آپ کہہ سکتے ہو وہ کرو, اپنی بخشش کی, اپنے ماں باپ کی بخشش کی, پوری امت کے لیے جو دعائیں آپ اپنی زبان میں دل میں کر سکتے ہو وہ کرو, اور خاموشی کے ساتھ آپ طواف کرتے رہو. یہ طریقہ ہے.
بس یہ جو سنت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے اس میں آپ نے ربنا آتنا پڑھنی ہے، اور یہ جب رش نہیں ہوتا تو رکن یمانی سے حجر اسود تک 1 منٹ میں یہ بات پوری ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات صرف 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ ربنا آتنا آدمی پڑھتا ہے تو حجر اسود پر پہنچاتا ہے، اور جب رش ہوتا ہے تو پھر اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ 15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو بس اس وقت میں آپ ساری کی ساری یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے رہیں۔ ہر بار جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچیں تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو حجر اسود سے پہلے والا کنارہ کیا کہلاتا ہے؟ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، اچھا ہر چکر میں آپ نے جب حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حجر اسود کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے، یہ استلام کہلاتا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے نہ کیا تو تب بھی ادا ہو جائے گا، عمرہ حج ادا ہو جائے گا، لیکن یہ سنت عمل ہے۔ اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو 7ویں چکر کے بعد پھر 8ویں مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی 7 چکروں میں 8 مرتبہ یہ استلام آتا ہے۔ جب آپ کا یہ استلام ہو گیا، 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، ان چکروں کے بیچ میں اگر نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں سے آگے چلیں گے جہاں آپ نے چھوڑا تھا نماز سے پہلے، 2.5 چکر ہوئے تھے وہیں سے آپ آگے چلیں۔ اور اسی طرح سے اگر اس دوران آپ کو وضو کی حاجت پیش آ گئی تو آپ وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، واپس آ کے وہیں سے آپ شروع کریں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے کہاں چھوڑا تھا، کون سی جگہ پر میں نے چھوڑا تھا، وہیں سے آپ شروع کریں، اس لیے کہ اگر وضو کا عارضہ پیش آ گیا اور بلا وضو کے آپ نے طواف کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے، دم لازم آئے گا، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جائے گا۔ وضو پاکی کی حالت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، خواتین پاکی کی حالت میں طواف کریں گی۔ اگر ایام شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ طواف نہیں کر سکتی، اس لیے وہ پہلے ایسی ادویات ایسی دوائیں استعمال کریں تاکہ ایام نہ شروع ہوں۔ تو بہرحال اس طرح سے اگر طواف کے دوران نماز کا وقت آ گیا نماز بھی پڑھیں، اسی طرح سے اگر طواف کے دوران وضو کی حاجت ہے تو آپ وضو بھی کر لیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم کی طرف آ جائیں، کوئی بات نہیں، پورے حرم میں جہاں پر آپ کو جگہ ملے یہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ واجب ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے، کہیں بھی جگہ مل جائے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملتی ہے، اس کے پاس جگہ ملتی ہے، یہ نشان بنا ہوا ہے تو اچھی بات، لیکن چونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جگہ مشکل ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کے پاس کھڑے ہوں اور لوگوں کو اذیت ہو، گزرنا مشکل ہو طواف والوں کو، یہ تو بالکل مطاف میں ہے، طواف کے برابر میں ہے، بیت اللہ کے برابر میں یہ جگہ ہے، تو آپ پیچھے چلے جائیں، آپ سکون سے نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ پیچھے کنارے میں چلے جائیں، حرم میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، لیکن یہ جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے اگر وقت مکروہ ہے تو پھر آپ نے نہیں پڑھنی۔ وقت مکروہ کون سا ہوتا ہے؟ بالکل زوال کا ٹائم ہے، اور اسی طرح سے سورج کے طلوع کا ٹائم ہے، اور اسی طرح سے جناب غروب کا وقت ہے، تو ان 3 اوقات میں آپ نے نہیں پڑھنی۔ عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو اب آپ نے یہ مقام ابراہیم کے نفل نہیں پڑھنے، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کرنی ہیں، بیٹھ کر دعائیں کرنی ہیں، جی لگا کر دعائیں کرنی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا آرام پورا ہونا چاہیے، خوب دل جمع کے ساتھ یہاں دعائیں کرنی ہیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس نماز کے بعد زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا چاہیے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور زمزم خوب پینا، اور کھڑے ہو کے پئیں تو تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کر پئیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عام پانیوں کی طرح بیٹھ کر پینا وہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کھڑے ہو کے کوئی پیتا ہے تو تب بھی سنت کی نیت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پیا ہے، بیٹھ کر پیتے ہو تو تب بھی آپ سنت کی نیت کرو، اور اس میں اپنے اندر جو امراض اور بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی شفا یابی کی آپ نیت کریں۔ اور یہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، اور ورزقا واسعا، وسعت والا رزق مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا مبارک پانی ہے. آپ نے فرمایا زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد مل جاتا ہے اسے. تو آپ نیت کریں بھائی، آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ میں آپ سے زمزم کا پانی پی کر یہ مانگتا ہوں کہ بار بار مجھے یہاں بلا. یہ نیت کریں. آپ اپنی بخشش کی نیت کریں، آپ اپنی بیماریوں سے شفا کی نیت کریں. بڑی شفا ہے اس پانی کے اندر، بہت شفا. اور آپ نے فرمایا بہت پیو، حلق تک پیو. اس موقع پر بہت پینا ہے. منافق جو ہوتا ہے فرمایا وہ نہیں پی سکے گا، وہ زیادہ نہیں پی سکتا. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جتنا آپ پئیں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اور جس کو وضو کی حاجت بار بار آتی ہے وہ بھی اس نیت سے پیے کہ میں پانی پیوں تاکہ مجھے وضو کی حاجت نہ آئے. ہاں، اس پہ میں ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم. تو فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، تو میں نے سوچا آج میں بالکل پہلی صف میں جمعہ پڑھوں گا، لیکن مجھے پیشاب کا عارضہ. تو پیشاب کا عارضہ میری تھوڑی دیر بعد مجھے حاجت آتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو 10 بجے جانا پڑے گا. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے 11 بجے جانا پڑے گا، بہت پہلے جانا پڑے گا، 2 گھنٹے پہلے. تو فرمانے لگے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پیشاب کی حاجت. اب میں یہاں سے پیچھے جاؤں تو پھر پتہ نہیں کہاں جگہ ملے گی. جو آپ گئے ہوئے ہیں پہلے ان کو اندازہ ہے ہی. تو میں نے زمزم کا پانی پیا اس نیت سے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ختم کر دے. وہ فرمانے لگے کہ وہ حاجت ختم ہو گئی، اور وہ حاجت ایسی ختم ہو گئی کہ دوسرے دن تک مجھے حاجت ہی نہیں آئی. میں پریشان ہو گیا، یا اللہ اتنا تو نہیں کہا تھا، یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا کہ کوئی اور چیز نہ بن جائے، بیماری نہ بن جائے. تو فرمانے لگے پھر میں نے دوبارہ اس نیت سے پیا کہ یا اللہ میرے پیشاب کو جاری فرما دے. اللہ سے مانگا تو پھر دوبارہ سے سلسلہ جاری ہوگی. تو یہ زمزم کی برکت ہے، یہ زمزم کی برکت ہے. جی بھر کر پیو. وہاں جتنا وقت آپ کا گزرے نا، آپ زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی نہ پئیں. آپ اس کو لے کر آئیں اپنی رہائش پر، اسی کو پئیں آپ. سبحان اللہ. تو بہرحال زمزم کا پانی تو آپ نے کیا کر لیا، بیت اللہ کا آپ نے طواف بھی کر لیا. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی بھی پڑھ لی. یہ دونوں کام چونکہ ضروری ہیں آپ کے کرنے کے لیے. پانی پی لیا. پانی پینا بہرحال یہ سنت ہے، فرض لازم واجب نہیں ہے. اس کے بعد اب آپ سعی کریں گے. سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیز چلنا، کوشش کرنا. یہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چلنا ہوتا ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں کی سعی کر لے، حج یعنی صفا اور مروہ کی. ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خیر کا عمل کرتا ہے فإن اللہ شاکر علیم. اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے. اور یہ الفاظ کہیں تو کوئی حرج نہیں، نہ کہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کہاں سے شروع کرنی ہے؟ صفا سے. آگے چلو. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر، آج تو چونکہ وہاں پہاڑی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا قدر بلند جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس بلند جگہ پر آپ چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوں اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. بس یہ کلمات اگر یہ یاد نہیں ہیں تو بس یہ چوتھا کلمہ آپ پڑھ لیں، یا اللہ اللہ اکبر کے یہ کلمات پڑھ لیں، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا کریں. بیت اللہ اگر نظر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات، وہاں ستونوں کے بیچ سے، اور اگر نہیں نظر آ رہا تو اس طرف رخ کر کے جب آپ صفا سے سعی کریں گے تو تھوڑی دیر دعا کرنا ہے. اب صفا سے جب آپ شروع کریں گے تو یہ بیچ میں جگہ آتی ہے، سبز ستونوں کے درمیان مردوں کو ذرا قدرے تیز چلنا. یہ نشان بنے ہوئے ہیں آج کل، بالکل اسی طرح کا نشان ہے. سبز قسم کی لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی دیکھ لے گا سارا مجمع وہاں سے تیز بھاگ رہا ہے. وہاں بھاگنا نہیں ہے، قدرے تیز چلنا ہے. وہ بھی جب ہے کہ جب آپ کو اطمینان ہو، آپ گریں گے نہیں، چونکہ نیچے وہ فرش جیسا ہے، وہ ماربل ایسا وہ چکنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوڑنے کے چکر میں آدمی گر جائے اور کوئی بازو ہی ٹوٹ جائے اس کا، تو یہ مشکل نہ ہو جائے. تو اس لیے اچھا اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، چونکہ ابھی آپ کو حج کرنا ہے جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں. یہ تو عمرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ عمرے کے اندر ہی آپ نے اپنے آپ کو ایسا زخمی کر دیا، بیمار کر دیا، تکلیفیں اٹھا کر، تو پھر حج تو بڑا
اہم کام آنے والا ہے، تو اپنی صحت کو، اپنی جان کو سنبھال کر رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے اس کے لیے۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ، پھر ادھر سے ادھر، اس طرح سے 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یعنی آپ کی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے صفا سے مروہ، یہ آغاز کریں گے آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اس طرح سے 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے۔ بیچ میں صفا سے مروہ جاتے وقت اور مروہ سے صفا آتے وقت بھی دونوں جگہ پر جو جگہ آتی ہے تیز چلنے کی، تو وہاں آپ نے تیز چلنا ہے، بس دوڑنا ضروری نہیں ہے، قدرے آپ نے تیز چلنا ہے۔ اور جس طرح سے صفا سے جب آپ نے سعی شروع کی تھی تو اس وقت آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا کرتے ہیں، اسی طرح سے مروہ سے جب آپ صفا کی طرف پلٹیں گے تو وہاں پر بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو کے آپ دعا کریں گے۔ اب یہ کام آپ کے، اب آخری کام رہ گیا۔ سعی کے بعد مردوں کو سارے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا چاہیے، لیکن سر کے بال منڈوانا افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی بخشش فرما، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی بخشش فرما، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی بخشش فرما۔ پھر فرمایا والمقصرین، بال چھوٹا کرانے والوں کی بھی بخشش کر دے۔ تو 3 مرتبہ آیا کن کے لیے؟ جو حلق کرنے والے ہیں، منڈوانے والے ہیں، اور 1 مرتبہ آیا ان کے لیے کہ جو چھوٹا کرنے والے ہیں۔ تو بھائی کوئی بات نہیں ہے، بال آنے جانے کی چیز ہے، پھر آ جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر جوانوں کو بڑا تردد ہوتا ہے، میں گنجا ہو جاؤں گا تو کیا لگوں گا، کوئی بات نہیں، وہاں گنجا ہونا مطلوب ہے، کوئی بات نہیں، غم کی بات نہیں ہے، آپ حلق کروائیں۔ اچھا، یہ جو حلق ہے یہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ عمرے میں ہے، جو احرام میں ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ خود اپنا سر کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو وہاں باہر نکلو، جگہ جگہ 10 ریال 5 ریال میں کر دیتے ہیں۔ اور خواتین یہاں کیا کریں گی، وہ بھی اپنے سر کے بال 1 پورے کے برابر، پورے سر کے بال پیچھے سے سارے کے سارے بالوں کو 1 پورے کے برابر خواتین کا بھی کٹنا ضروری ہے۔ ان کو حلق تو نہیں ہے، 1 پورے کے برابر ان کا بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اور وہ چاہیں تو خود اپنے ساتھ پرس میں کینچی لے کے جائیں، اپنے ساتھ خود کینچی سے کاٹ سکتی ہیں، شوہر کاٹ دے، کوئی محرم کاٹ دے، کوئی دوسری خاتون کاٹ دے، یہ کسی دوسری خاتون کے کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ مرد نے حلق کر لیا اور عورت نے پورے کے برابر بال کاٹ لیے تو اب آپ کا عمرے کا عمل مکمل ہو گیا، اب آپ پابندیوں سے نکل گئے۔ اب آپ احرام کی چادروں میں تو ہیں لیکن پابندی نہیں ہے، اب آپ خوشبو استعمال کریں، کھائیں پئیں، جو کوئی پابندی آپ پہ نہیں ہے۔ اب آپ اپنی رہائش پر چلے جائیں اور نہا دھو کے اب آپ اپنے کپڑوں پر آ جاؤ۔ تو اس طرح سے عمرے کے اندر جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، میں پھر تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں عمرے کے جو کام کرنے کے۔ ایک تو احرام باندھنا، اور عرض کیا کہ احرام کس کو کہتے ہیں، نیت کرنے کو، چادریں باندھنے کو نہیں کہتے، کس کو کہتے ہیں، نیت کرنے کو۔ اور نیت کب آپ کریں گے کہ جب آپ کی پرواز بلند ہو جائے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد جب آپ بیت اللہ حرم میں پہنچیں گے تو آپ نے طواف کرنا ہے، یہ دوسرا کام ہے، یعنی احرام باندھنا، نیت کرنا، یہ عمرے کا فرض ہے، فرض۔ اور پھر طواف کرنا ہے۔ طواف جب پورا ہو جائے گا تو 2 رکعت مقام ابراہیم پر آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ تو کتنے کام ہو گئے عمرے کے، سمجھیں، یہ شروع میں احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، اس کے بعد طواف کرنا، اور طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی پڑھنی، اس کے بعد سعی کرنا، اور سعی کے بعد کیا کرنا، حلق کرنا، بال کاٹنا۔ یہ 5 کام آپ کو کرنے عمرے کے، بس یہی اعمال ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہ بات ہم نے بتائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں سے جدہ ایئرپورٹ پر جائیں گے۔ جو لوگ یہاں سے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ان کی فلائٹ مدینہ سے ہے، تو وہ یہاں سے کوئی احرام نہیں باندھیں گے، وہ اپنے سادے کپڑوں میں جائیں گے۔ وہ جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آئیں گے تو راستے میں ذوالحلیفہ جگہ ہے، وہ وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے۔ وہ وہاں احرام گاڑیاں والے سارے لے کے جاتے ہیں، اس مسجد میں آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں آپ احرام باندھیں گے۔ اسی طرح سے جو حضرات یہاں سے دبئی سے جاتے ہیں، قطر سے جاتے ہیں، عمان سے جاتے ہیں، دیگر ممالک سے جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر ان ملکوں سے جب ان کی فلائٹ وہاں کی طرف ہوگی تو پھر وہاں سے وہ احرام باندھیں گے، یہاں سے نہیں باندھیں گے۔
تو یہ آپ کا عمرہ انشاءاللہ اس طرح سے عمرے کے تمام مسائل مکمل ہوئے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھے. ٹائم قریب ہو رہا ہے, آپ وضو بھی فرمائیں گے اور عشاء کے بعد پھر انشاءاللہ حج کے مسائل. جی کوئی حرج نہیں ہے, پن لگا کر اگر آپ نے اپنے احرام کی چادر کو قابو میں کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.